جب بھی کوئی غیر مسلم مسلمان ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس کو کون سی کتاب دیتے ہیں؟ قرآن. کیا دیتے ہیں؟ یہ نہیں کہ دیوبندی فضائل اعمال دے رہے ہیں بھائی یہ پڑھ، یا بریلوی فضائل مدینہ دے رہے ہوں بھائی یہ والی کتاب پڑھ، شیعہ اپنی دے رہے ہوں، اہل حدیث اپنی دے رہے ہوں. جب بھی کوئی مسلمان ہوگا تو ہم سب سے پہلے کیا کہیں گے؟ بھائی کون سی کتاب پڑھ؟ قرآن. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر کہ میں تمہیں ایسی کتاب دے کے جا رہا ہوں کہ جس کو اگر تم تھام لو گے تم گمراہ نہیں ہوگے. اس کو تھام لو، مضبوطی سے پکڑ لو، تھام لو، مطلب اس کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اس کے اوپر زندگی گزار لو. ہم خود قرآن کی ایک پہلی آیت پہ بھی پہلے صفحے پہ عمل نہیں کر رہے. جب وہ غیر مسلم مسلمان ہوتے ہیں نا ہم کہتے ہیں یار قرآن پڑھ یار، لیکن ہم خود اس پہ عمل نہیں کر رہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ جو نماز پڑھتا ہے وہ اگر کسی کو پکارتا ہے تو وہ سب سے بڑا مجرم ہے، کیونکہ وہ قرآن 25-30 بار کہہ رہا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. تجھ ہی سے، اس کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مانگ سکتے. تجھ ہی لفظ غور کریں، یہ عربی گرامر میں ہم جائیں تو اس کے مطلب ہے کہ اللہ کے سوا ہم کسی سے مدد نہیں مدد اللہ سے مانگنی ہے. میرے بھائیوں مدد اللہ سے مانگنی ہے. الحمدللہ 3-4 کنٹری مجھے دیکھ رہی ہیں، بنگلہ دیش میں، انڈیا بھی ہے اور پاکستان میں بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں سب سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بارش برسانا کس کا کام ہے؟ میکائیل کا ہے نا. اللہ نے ڈیوٹی ان کو سونپی ہوئی ہے کہ بارش کون برسائے گا؟ میکائیل. حکم تو اللہ ہی کو ہوتا ہے لیکن ڈیوٹی کن کی ہے؟ میکائیل کی. لیکن بارش کے لیے ہم میکائیل کو نہیں پکار سکتے. پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو. بارش مانگنی اللہ سے ہی ہے. اس طرح تو ہمارے 2 فرشتے یہ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم ان سے بھی نہیں مدد مانگ سکتے کہ بھائی تم ہماری مدد آسان کرو. نہیں نہیں نہیں، مدد مانگنی اللہ سے، اللہ کے سوا پکارنا کسی کو نہیں ہے. آج ہم پیروں کو پکار رہے ہیں، بھائی وہ پیر ہیں. اب جس طرح ایک آدمی بتا رہے تھے، بڑے مولانا صاحب ہیں یار، میں تو ان کا نام نہیں لیتا، لیکن اتنے بڑے عالم اتنی بڑے مجمع میں یہ بات کرنا، ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں جن کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. آج کل لوگ پیروں کو پکار رہے ہیں، کوئی پنجتن پاک کو، اور باقاعدہ ان کے پاس کہہ رہے ہیں کہ بھائی تو ہمیں اولاد دے. اور بھائی وہ اولاد نہیں دے سکتا، وہ تو مر چکا ہے. ہاں مر چکا ہے. قرآن میں ہے وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ. اللہ فرماتے ہیں کہ میں جو چاہوں گا گناہ معاف کر دوں، شرک میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. شرک کی معافی نہیں ہے. قرآن میں آتا ہے کہ اللہ 3 گناہ گنوائے اللہ نے. ہاں اگر توبہ کر لے تو میں معاف کر دوں گا. توبہ میں تو دروازہ کھلا ہوا ہے نا، توبہ کر لے. کسی کو ناحق قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے. زنا کرنا جو سیکشل ڈیزائن میں سب سے بڑا گناہ ہے، اور شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. اللہ نے 3 گناہ گنوائے ہیں. قتل کرنا، کسی کی زندگی کھینچ لینی، کسی کو ناحق مارنا. لیکن کوئی توبہ کرے تو میں معاف کر دوں گا، اگر بغیر توبہ کے مر گیا تو میں معاف نہیں کروں گا. آپ مجھے بتائیں کہ آپ ایک پہاڑی پہ چڑھ جائیں، گاڑی پہ جا رہے ہوں اور وہ گاڑی اچانک سے خراب ہو جائے، پیچھے کی سمت آئے، تو آپ وہاں کس کو پکاریں گے؟ پیر کو پکاریں گے؟ نبی کو پکاریں گے؟ یا ولی کو پکاریں گے؟ صحابہ کو پکاریں گے؟ نہیں، آپ وہاں پہ اللہ کو پکاریں گے. آپ کے دل سے نکلے گا وہ. ہاں وہ خود نہیں کہیں گے، آپ دل میں اللہ ہے نا، تو اللہ کو پکارو. جب بھی مدد مانگو کس سے مانگو؟ اذا استعنت فاستعن باللہ. جب تم مدد مانگو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. اللہ کے سوا بھائی کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے. ہم کسی کو نہیں مانیں گے، صرف اللہ ہی اولاد دے گا. جس کو چاہے وہ اولاد دیتا ہے، جس کو چاہے وہ بانجھ کر دیتا ہے، جس کو چاہے وہ بیٹی دیتا ہے، جس کو چاہے وہ بیٹا دیتا ہے. اگر بیٹا ہو گیا وہ بھی اللہ کی مرضی سے ہوا ہے، اگر بیٹی ہو گئی وہ کس کی مرضی سے ہوئی ہے؟ ہاں کوئی عورت کو برا بھلا کہنے لگ جاتے ہیں کہ تو ہر وقت بیٹی پیدا کرتی ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے بھائی. ہاں جس کو اللہ چاہے بیٹی دے دے، جس کو چاہے دونوں دے دے. مانگنا کس سے ہے؟ ایک آدمی گیا ہوا تھا کسی قبر پہ مزار میں، تو وہاں پہ وہ پکار رہا تھا کہ اس کا نا ایک کینسر تھا، اس کا ایک دھڑ کام نہیں کرتا تھا، ایک دھڑ بالکل اس کا سن ہوا تھا، کام نہیں کرتا تھا وہ.
تو انہوں نے بتایا بھائی جس سے تو صحیح کروا رہا ہے اس کے دونوں نہیں کرتے، اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کرتے بھائی، تیرا تو ایک نہیں کرتا نا، اس کے دونوں نہیں کرتے، ہاں کس سے تو مانگ رہا ہے؟ ہاں ان کے، میں یہ نہیں کہتا کہ مزاروں پہ نہ جاؤ ان کے لیے دعا بھی کرو کہ اللہ ان کو بھی تم، ان کے جتنے گناہ ہوئے ہیں کوئی انسان ہے ہی نہیں اس کے گناہ نہ ہوئے ہو نبی کے بغیر، فرشتے کے بغیر، نہ نبی آ سکتا ہے نہ فرشتہ آ سکتا ہے، ابھی دعا کریں اللہ ان کو تو معاف کر دے، ان کی جو غلطیاں تھیں وہ ان کو معاف کر دے، بس تم تو جھوٹے واقعات بتاتے ہو اپنے پیروں کے، تم تو رہنما ہو ہی نہیں ان کے، تم تو عجیب سی کہانی بتا رہے ہوتے ہیں ان کو۔ یہ باقاعدہ ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کا مرید تھا، وہ روزانہ اس کی خدمت کرتا تھا، اس کے وضو کرواتا تھا روزانہ۔ اب یہ بتائیں کہ جو بندہ روزانہ ایک بندے کی شاگردی کرتا ہو، کام کرتا ہو، اگر ایک دو غلطی ہو بھی جائے تو کیا ہوتا ہے اس سے؟ پیر کی صفت نہیں ہے کہ وہ غصہ ہو جائے، ہاں۔ تو ایک دفعہ اس نے لوٹے کا منہ نا قبلے سے ہٹا دیا تھا، سائڈ پہ کیا ہوا تھا، قبلے کی طرف لوٹے کا منہ نہیں تھا، اس کا قرآن حدیث میں کیا تعلق ہے یار؟ اچھا، اب شیخ صاحب عبد القادر جیلانی صاحب اس کی طرف دیکھا، ان کی کتاب میں لکھا ہوا، وہ سنا رہا ہوں میں آپ کو، ٹھیک ہے؟ انہوں نے نظریں ایسے دیکھا غصے سے، جلال سے، کہتے ہیں ان کی نظریں تاب نہ لاتے ہوئے وہی موقع پہ وہ بھسم ہو گیا، آگ جل کر راک ہو گیا۔ ہاں ان کو بتاؤ بھائی تمہارے بابے پہ 302 لگتی ہے، ہاں 302 کا مقدمہ لگے گا اس کے اوپر، کیونکہ وہ مر گیا نا، مارا ہے اس نے، قتل کیا ہے۔ ہم تو پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ حفظ اللہ نے یہ کام نہیں کیا، انہوں نے نہیں کیا، یہ انہوں نے، ان کے پروپیگنڈا ہے کوئی، انہوں نے یہ کام نہیں کیا۔ تو تم تو ایسے واقعے بتا رہے ہو جس سے عوام محبت تھوڑی پیدا ہوگی، اس سے وہ تو بندہ مار کے چلے گئے بھائی۔ تو ایسے واقعات سے بچو بھائی، یہ خود سے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کیا بنا رہے ہوتے ہیں، عجیب سے واقعات جن کا کوئی قرآن و حدیث میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ صحابہ کو دیکھو، کہتے ہیں اس شخص کی پیروی کرو جو اس دنیا سے جا چکا ہو، کیونکہ جو زندہ شخص ہے وہ کبھی بھی فتنے میں مبتلا ہو سکتا ہے، وہ کبھی بھی فتنے کا شکار ہو سکتا ہے، ہاں۔ کہتے ہیں بڑے شیخ صاحب فرما رہے تھے، کہتے ہیں میری مراد اس سے صحابہ ہیں، نبی ہیں، صحابہ کرام جو جا چکے ہیں، وہ حق پر گئے ہیں، کس پر گئے ہیں؟ حق پر گئے ہیں، وہ ان کی پیروی کرو، ان کو دیکھو، ہاں، زندہ شخص کے پیچھے نہ چلو۔ آج وہ صحیح رستے پہ ہے تو وہ بھائی وہ کچھ دنوں بعد مبتلا ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ وہ سب سے کنارہ کر جائے، ٹھیک ہے؟ آپ اس سے مراد کیا ہے؟ صحابہ کرام کو دیکھو۔